छुड़वा लो और ये हमें मार देंगे, ये जंजीर वगैरह बंधी हुई है। बोलो खुदा की नियत में छुड़वा लो वरना ये मार देंगे आज। खुदा के वास्ते छुड़वा लो या हमें मार देंगे। ये जंजीर वगैरह बंधी हुई है तो देख लो, बात करो, आज छुड़वाओ यार, वरना ये बोलने कि हमें मार देंगे। ठीक है, और ये हमें बांधा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 बच्चे जो आपको स्क्रीन पे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ साथ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर वालों से कि हमें यहाँ से बचा लो। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने हमें ना बचाया तो ये हमें मार देंगे। कच्चे के डाकुओं ने इन 3 बच्चों को यरगमाल बना रखा है। ये कच्चे के डाकू करते क्या है, इनका तरीके वारदात मैं आपको बताता हूँ। अब कच्चे के डाकू में पढ़े लिखे लोग भी आ गए, उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है और अब नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑनलाइन ये लोगों को ट्रैप करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका इन्होंने जो अपनाया वो हनी ट्रैप है, यानी कि लड़कियों की आवाज़ में बात करते हैं लड़कों के साथ, फिर उसके बाद उनको लालच देते हैं या फिर उनको बोलते हैं कि मैं डाइवोर्स हूँ, पैसे मेरे पास बहुत हैं, मुझे एक लॉयल बंदे की ज़रूरत है, मुझे शादी करनी है। कुछ दिन गप्पे मारते हैं और उसके बाद लड़कों को बुला लेते हैं अपनी साइड पे, फिर वहाँ से उनको किडनैप कर लेते हैं। ये सबसे फेवरेट तरीका उनका बन चुका है। दूसरा तरीक़ेकार ये था कि सस्ती गाड़ियाँ, ये लोग क्या करते हैं 2, 3, 4 लाख रुपए गाड़ी सस्ती लगाते हैं और जो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और लालच में आ जाते हैं वो वहाँ पे गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, तो ये उनसे पैसे भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनको बांध देते हैं और उसके बाद घर वालों से पैसों का तकाजा करते हैं और अगर कोई पैसे ना दे तो ये उनको मार देते हैं। ये ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते बंदे को मारने में, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है। उसके बाद ये लोगों को किडनैप भी करते हैं लाहौर से, कराची से, बल्कि अब तकरीबन तमाम पाकिस्तान पे इनका नेटवर्क फैल चुका है। ये वहाँ से बस स्टैंड से उठाते हैं, जहाँ पे कोई बूढ़ा बंदा है, ज़ईफ़ बंदा है या फिर कोई बच्चा है जिसको चीज़ों की समझ नहीं है, ये गाड़ी में बैठते हैं, इनके टाउट होते हैं तकरीबन हर अड्डे पे, वहाँ पे ये लोगों के साथ गपशप लगाते हैं और फिर सादा लो अवाम को ये किडनैप कर लेते हैं। माजी में भी हमने देखा एक टैक्सी ड्राइवर था, इन्होंने उसको किडनैप किया, उसके बाद घर वालों से पैसे मांगे, जब घर वालों ने पैसे ना दिए इन्होंने इसको मार दिया। ये क्या करते हैं, ये तशद्दद करते हैं, ये इतना बदतरीन तशद्दुद करते हैं। ये सबसे पहले जंजीरों से बांधते हैं, उसके बाद ये फिर एक स्टिक लेके मारते हैं बहुत ज़्यादा, फिर साथ वीडियो बनाते हैं और साथ साथ आपके घर वालों को वीडियो जाती है और पैसों का तकाजा हो जाता है। इन्होंने एक तो पैसे वाले बंदे होते हैं, इसके अलावा इन्होंने गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा और ये करोड़ों में पैसों का तकाजा करते हैं। अगर एक बंदे की पसली है 10 लाख की है, उससे 1 करोड़ पे मांगते हैं, बारगेन करते करते 30-35 लाख रुपए लेके ना 30-35 लाख में वो छोड़ देते हैं। लेकिन एक बंदा जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जो लाख रुपए भी नहीं दे सकता, ये क्या करते हैं, उससे 10-15 लाख रुपए मांगते हैं। अगर कहीं से अरेंज करके वो दे दें तो सही है, लेकिन अगर वो ना दें ये उसको भी मार देते हैं। अब इनके नज़दीक बंदे को मारना बहुत आसान हो गया और कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ जिसने भी आवाज़ उठाई, जैसे कि हमने देखा शायद लुंड ने एक यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पे उसने बोला कि मेरे बच्चे तो स्कूल पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाऊँ, लेकिन एंड पे उसको भी मरवा दिया गया उसके कज़न के हाथों। तो व्यूअर्स, ये तो 80 किलोमीटर का एरिया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि सिंध और पंजाब का एरिया बनता है। इस एरिया को अभी तक छुड़ाया क्यों नहीं जा सका? हर साल अरबों रुपये ऑपरेशन के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो है। पिछले दिनों कच्चे के डाकुओं ने कुछ पुलिस वाले मार दिए। पुलिस वालों के अपने पेटी भाई थे, जब मरे तो पुलिस वालों को तकलीफ होगी। पुलिस वाले कच्चे में घुस के जाके उन्होंने अपने साथियों का बदला लिया है। यानी पुलिस वाले अपना बदला तो ले सकते हैं, लेकिन लोगों की जान इन लोगों से क्यों नहीं छुड़ा सकते? कच्चे के डाकू ने यह किया था, पुलिस की गाड़ियां कुछ फंस गई थी मट्टी में, वहाँ पे उन्होंने पुलिस के ऊपर कुछ शेलिंग कर दी थी, फायरिंग कर दी थी। उनको ये लगा था कि पुलिस हमारे पीछे आ रही है, लेकिन पुलिस तो वहाँ से गुजर रही थी, वो उनके पीछे नहीं जा रही थी। तो अगर सारा मामला देखें तो पुलिस सब कुछ कर सकती है। इसके अलावा कच्चे के साबिक SHO हैं, वो पकड़े गए थे और 1 अरब से ज़्यादा की करप्शन उनके ऊपर साबित हुई थी। अभी तो वो बड़े ज़ईफ़ हो गए, उनकी दाढ़ी हो गई थी, लेकिन अपने टाइम पे उन्होंने ठीक ठाक करप्शन की है। जो भी SHO कच्चे के एरिया में जाता है वो उसके बाद अरबपति बन के निकलता है। SHO की कितनी सैलरी होती है? इसके अलावा कच्चे के डाकू बार बार ये बात बोल चुके हैं कि पक्के के डाकू भी हमारे साथ हैं, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि सियासतदान हमारे साथ हैं, पुलिस में बंदे हमारे साथ हैं। जब भी पुलिस ने कार्रवाई की, आर्मी ने कार्रवाई की, वो बार बार ये बात बोलते थे कि पुलिस के अंदर तो हमारे मुखबर हैं, वो हमें बता देते आप जो भी कार्रवाई करते हो। इसके अलावा वो SHOs को धमकियाँ भी देते हैं कि जो SHO भी हमारे खिलाफ हरकत करेगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा। मतलब उनकी बदमाशी भी चल रही है, वो लोगों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन 80 किलोमीटर का एरिया, हम लोग जो एटॉमिक पावर हैं, पाकिस्तान जो कि कलमे की बेस पे बना है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क हम अपने आप को बोलते हैं, अभी तक हम 80 किलोमीटर का एरिया ये उनसे आज़ाद नहीं करवा सके।
اب وہ روڈ پہ آتے ہیں, موٹر وے کے اوپر آتے ہیں, جو موٹر وے وہاں سے گزرتی ہے, یہ کیا کرتے ہیں گاڑی کے اوپر انڈے پھینکتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, وہاں سے لوگوں کو روک کے وہیں سے بھی لوٹا جاتا. اسلحہ یہ لوگ کھلے عام لے کے پھرتے ہیں, کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے, ان کے پاس وی آئی پی قسم کا اسلحہ ہے, ان کے پاس راکٹ لانچر ہیں, پولیس سے بھی انہوں نے گاڑیاں چھینی ہیں, ٹینک بھی ان کے پاس ہیں, اور یہ بولتے ہیں ڈاکو کہ ہم لوگ کیا کریں, ہماری دشمنی اتنی زیادہ ہے, اگر ہمارے پاس یہ اسلحہ نہیں ہوتا تو ہمارے دشمن ہمیں مار دیں گے. تو بہانہ تو دشمنیوں کا ہے, لیکن اس کے علاوہ ان کو لڑایا بھی گیا ہے, ان کے قبیلوں کو اس طرح لڑوایا گیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں صلح نہیں کر سکتے. ہر قبیلے والے کو پیسے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کا رہن سہن تو بالکل فارغ ہے, مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں, اس کے بعد کھیت ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, تو پھر یہ اتنے پیسے کا کرتے کیا ہیں؟ یہ جو کروڑوں روپے بتہ یہ لوگوں سے لیتے ہیں, یہ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اس بتے کی کچھ رقم اسلحہ خریدنے میں یوز ہو جاتی ہے, کچھ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان اداروں کو پے کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جس میں آپ کی پولیس آ جاتی ہے, آپ کے پولیٹیشینز آ جاتے ہیں. اثر و رسوخ جن لوگوں کا ہے وہ شہری میں پراپر اس کو پے کرتے ہیں, تھانے کو منتھلی جاتی ہے, ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے, اور ہر سال اربوں روپے لیا جاتا ہے. لیکن ان کچے کے ڈاکوؤں کو ختم نہیں کیا جا رہا, ان کو جان کے رکھا گیا ہے, صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایسی کارروائیاں کرتے رہیں, ان کے نام پہ آپریشن ہوتا رہے, ان کو پیسہ ملتا رہے. اور کچے کے ڈاکوؤں سے بھی, جس طرح وہ بار بار بول رہے ہیں کہ بھئی پکے کے ڈاکو تو ہم سے پورے پیسے لیتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ زرداری صاحب کی ان کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ حاصل ہے. سندھ کے اندر جب بھی الیکشن آتا ہے تو ٹھیک ٹھاک رقم ان کچے کے ڈاکوؤں سے لی جاتی ہے, ان کو بولا جاتا ہے بھئی آپ نے اس مہینے اتنے پیسے دینے, اور یہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان دشمنیاں بھی ہیں ان دشمنیوں کے لیے بھی ان کو پیسہ چاہیے. اپنے اوپر تو وہ پیسے لگاتے ہی نہیں ہیں, نہ ان کے کپڑے اچھے ہیں, نہ کوئی لائف سٹینڈرڈ اچھا ہے, نہ وہاں پہ KFC ہے, نہ میکڈونلڈز ہے, نہ وہاں پہ کوئی تھیم پارک ہے کہ ہم بولیں یہ لوگ خرچہ کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے بچوں کے اوپر بھی خرچہ نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ اسلحہ لے کے گھومتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سٹارٹ سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے, اسکول وہ جاتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب اتنی بربریت ہو رہی ہے تو ان کو پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہمارے اعلیٰ حکام ہیں خاموش ہیں, سب سے پہلے ہمارا میڈیا خاموش ہے, ہمارا میڈیا اس پہ بات کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے لاسٹ ٹائم ایک بندے کو پکڑا تھا, شوگر کا مریض تھا, اس کے پاؤں کے گرد انہوں نے زنجیریں رکھی تھی, اس کے پاؤں سویل ہو گئے تھے, اس بوڑھا بابا تھا وہ بیچارہ رو رہا تھا. اس کے علاوہ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں اور وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار خدا را ہماری ان سے جان چھڑائیں. عورتوں کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا, بچوں کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا, یتیم بیواؤں کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی ہے, ان کے پیسے بھی انہوں نے لوٹے. جہاں سے ان کو پیسے کا نظر آتا ہے یہ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ بزنس ہے, ہمارا یہ کام ہے. اب تو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بھی کچے کے ڈاکو بیٹھنے لگ گئے ہیں, یوٹیوب چینل ان کے بن گئے, ٹک ٹاک لائیو کے اوپر آتے ہیں. ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ کیا کرتی ہے, ٹک ٹاک لائیو کے اوپر آتی ہے. 16-17 سال کے لڑکے, میری ایک بچے سے بات ہوئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے, وہ بول رہے یہ تو ہمارا کام ہے اور ہم اکیلے نہیں کرتے, ہم نے بھی تو آگے پیسے دینے ہوتے ہیں. ہر مہینے کچے کے ڈاکوں کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے, بھائی اس مہینے آپ نے 10 کروڑ دینا ہے, اس مہینے آپ نے 5 کروڑ روپیہ دینا ہے. وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اکٹھے کرنے کے بعد وہی تھانوں میں جاتا ہے, وہی اعلیٰ حکام کی طرف بھی جاتا ہے, اور اس طرح وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. ان کا اپنا سرکل چلتا رہتا ہے. خود تو وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور وہاں پہ اپنا پیسہ یوٹیلائز کر لیتے ہیں. جہاں پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ انصاف کی باتیں ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, خواتین کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے, وہاں ایک 80 کلومیٹر کا ایریا خالی نہ کرائی جانا, جب پاکستان کے پاس ٹینکس پڑے ہیں, پاکستان کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, پاکستان کے پاس جہاز ہیں, پاکستان کے پاس میزائل ہیں, پاکستان کے پاس سیٹلائٹ کے تھرو ہزاروں کنیکشن ہیں جو وہاں پہ جا کے ان لوگوں کو مانیٹر کرتے ہیں, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کس کا ہاتھ ہے ان پہ جو ان کو روکا جا رہا ہے؟ زرداری صاحب کا موسٹلی بولا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کا ہاتھ کچے کے ڈاکوؤں پہ پہلے بھی تھا, اب بھی ہے اور آگے بھی رہے گا. اگر اس ایریے میں کسی بندے کو آپ نے مروانا ہے تو آپ نے کچے کے ڈاکوؤں کو سپاری دینی ہے, تھوڑے سے پیسے دینے اور ان کو بولنا ہے جی فلاں بندہ آپ نے ہمیں مار کے دینا ہے یا آپ نے ہمیں اٹھا کے دینا ہے. کچے کے ڈاکو وہ بندہ بھی اٹھائیں گے, اس بندے کو بھی ماریں گے, اس کو تشدد بھی کریں گے. آپ جس طرح بولیں گے وہ اس طرح ٹریٹ کریں گے. یہ ظالم بہرحم لوگ ہیں, ان کے دلوں پر کوئی بھی خوف نہیں آتا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار جو میں آپ کو بھول گیا, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, نمبرز پکڑتے ہیں, فیس بک سے اوپر دیکھتے ہیں کس بندے کو, اس کی پروفائل چیک کرتے ہیں, پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ تو پیسے والے, اس کے پاس گاڑی ہیں, پھر اس کو ٹریپ کرتے ہیں, اس کا نمبر حاصل کرتے ہیں, پھر اس کو میسیج بھیجتے ہیں. کبھی بولتے ہیں جی ہم نے سونا سیل کرنا ہے سستا, آپ آ جاؤ جی ہمارے شہر میں. کبھی کس طرح لالچ دیتے ہیں, کبھی اس کو ویڈیو بنا کے بیچتے ہیں جی زمین کے اندر سے ہمارا یہ خزانہ نکلا ہے, ہم نے خزانہ سستے میں بیچنا ہے, تو ہم خزانہ لے کے آپ کے شہر میں اس لیے نہیں آ سکتے کہ ہم ڈر رہے ہیں فلاں غریب بندہ ہے اور اس کے پاس خزانہ ہے, تو وہ بندہ نا ڈر رہا ہے کہ باہر میرے سے خزانہ چھین لیں گے. تو پھر آپ وہاں پہ جاتے ہو خزانہ دیکھنے کے بہانے, وہاں پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس قسم کی وارداتیں کرتے ہیں. اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ محتاط رہیں, کسی قسم کے بھی لالچ میں نہ آئیں, کیونکہ لالچ والے لوگ ان کے ساتھ زیادہ پھنستے ہیں. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں سے ہم لوگ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. اگر ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں. مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.